बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस हुकूमत के खात्मे का आगाज, वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का आगाज बलूचिस्तान से हो गया है। बलूचिस्तान के 16 अरकान ने अब अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है, जमा करवा दी है और अगले 7 दिन में यह फैसला हो जाएगा कि जाम कमाल अपनी कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब तक बातें हो रही थी कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, लेकिन इसका आगाज हुआ है बलूचिस्तान से। और बलूचिस्तान में आपको पता है, जब तक इशारा ना हो, मर्जी ना हो उनकी एस्टैब्लिशमेंट की, ताकतवर हलकों की, तो वहां पर अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ सकती है। बड़ी दिलचस्प कहानी है, आपको दोस्तों को बताते हैं। और वो महविश हयात की वीडियो भी आपको दिखाते हैं, जिसमें महविश हयात साहिबा प्यार का इजहार, अकीदत का इजहार कर रही है नैब के साथ, नैब चेयरमैन के साथ। ये वीडियो क्यों जारी की गई, बहुत दिलचस्प कहानी है। और फवाद चौधरी, आजम सवाती और फैसल वाउडा के साथ क्या होने वाला है, जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है, थप्पड़ रसीद किया इलेक्शन कमीशन ने, उस कहानी का अहवाल भी आप दोस्तों को बताएंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान आपको मालूम है, वहां पर हुकूमत बनाना और हुकूमत गिराना, ये सारा खेल एस्टैब्लिशमेंट का होता है। जिस तरह 2018 में, जनवरी 2018 में नून लीग का वहां पे खात्मा किया गया था, बाकायदा सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ 40 अरकान अदम एतमाद की तहरीक ले आए थे और फिर सनाउल्लाह ज़हरी को इस्तीफा देना पड़ गया था। बाकायदा बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई थी, जिसे कहा गया वो एस्टैब्लिशमेंट की जमात है। अब उसी एस्टैब्लिशमेंट की जमात के वजीर आला के खिलाफ, जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ गई है। तो इसके पीछे क्या इशारा है, क्या एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी है, क्या वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत जो इस्लामाबाद में उसका खात्मा होना है, उसका आगाज बलूचिस्तान से हो गया है? तो आसार कुछ इसी तरह के बताते हैं। 16 अरकान जो हैं अपोजिशन के, उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवाई है, एक मोशन जमा करवाई है सेक्रेटेरिएट में असेंबली के, और अगले 7 दिन में उस पर वोटिंग होगी। जब बात हुई इन अपोजिशन अरकान से और पूछा गया कि 65 का ऐवान है, आपको 33 वोट चाहिए कि आप वजीर आला को हटा सके, तो ये 33 वोट कहां से आएंगे? क्योंकि जो तहरीक जमा करवाई गई है उसमें 16 के दस्तखत है। तो उन्होंने कहा जिस दिन ये वोटिंग होगी उस दिन वो अरकान भी सामने आ जाएंगे, उनका बंदोबस्त भी हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए अपोजिशन के जो कॉन्फिडेंस है, जो एतमाद है, वो किस लेवल पर है कि वो ये सोच रहे हैं कि जिस दिन ये अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी जाम कमाल के खिलाफ, वो अरकान भी आ जाएंगे। जरा ये बताते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, जो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है, जिसको बनाया गया था 2018 के इंतखाबात से पहले, उसके अंदर इख्तलाफात है। बहुत सारे लोग हैं जो जाम कमाल की मुखालफत करते हैं, जाम कमाल को हटाना चाहते हैं, जाम कमाल पर संगीन इल्जामात लगाते हैं करप्शन के और बैड गवर्नेंस के। और जो सिक्योरिटी के हालात हैं बलूचिस्तान में, उस हवाले से भी पिछले दिनों पै दर पै वाकयात हुए हैं, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए हैं। और आपको मालूम है, जब इस तरह का मामला हो और इस तरह की मोशन आ जाए, इस तरह की करारदाद आ जाए, तो फिर शकूक व शुबात भी सामने आते हैं। फिर जो माजी है वो भी सामने आता है कि किस तरह माजी में वहां पर हुकूमतें बनाई गई और हुकूमतें गिराई गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये मामला जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का मामला 2019 से चल रहा है। मौलाना फजल रहमान इसमें पेश थे, अख्तर मेंगल इसमें पेश थे। फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर लोगों ने जाम कमाल की मुखालफत शुरू की और वो सामने आए, क्योंकि जो अब्दुल कद्दूस बजंजो जो हैं, वो भी एक कंटेंडर हैं, वो भी चाहते हैं कि वो वजीर आला बने और जाम कमाल के खिलाफ बाकायदा उन्होंने एक महाज खड़ा किया था बलूचिस्तान में और अपना एक ग्रुप बनाया था। तो अब देखना यह है कि अगले 7 दिनों में जब ये करारदाद पेश होती है, तो क्या अपोजिशन की जमातें, जिनकी तादाद अब 16 है, वो अपने आप को 33 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 2018 में जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो पीपल्स पार्टी ने, उसमें जरदारी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था और बाकायदा उन्होंने जलसे में कहा था कि जिस तरह मैंने नवाज शरीफ की हुकूमत हटाई है बलूचिस्तान में, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो फिर क्योंकि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट आसिफ अली जरदारी साहब के साथ थी, बाकायदा मुबैना तौर पे कहा गया कि उस वक्त जो आसिम बाजवा साहब थे, उस वक्त कोर कमांडर वहां पे थे, सदर्न कमांड थे, उन्होंने अपना किरदार अदा किया था। तो अब देखना यह है कि कौन ये किरदार अदा करता है, मुक्तदर हल्के इसके पीछे है
یا نہیں ہیں. جب یہ تحریک پیش ہوگی تو یہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا. ایک اور اہم اور بڑی دلچسپ جو خبر ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعظم سواتی جو کہتے تھے الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہیں اور اسے آگ لگا دینی چاہیے، زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے. فواد چودھری کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے. یہ وہ شخص ہیں دونوں جو الیکشن کمیشن پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ، ان پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے وہ پارٹی بن گئے ہیں، وہ اپوزیشن کی جماعت بن گئے ہیں، ان کی رشتہ داری ہے نواز شریف کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ. وہ یہ نہیں کہتے کہ جب ان کو لگایا گیا تھا تو عمران خان انہی کی تعریف کرتے تھے، کہتے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر آزاد ہے، جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے دیکھیے اس کا فیصلہ نہیں آ رہا، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ دیں گے، اپوزیشن کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. یہ عمران خان پہلے کہتے تھے. اب عمران خان کہتے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ اس نے پیسے پکڑ لیے ہیں، وہ اپوزیشن کے ساتھ مل گیا ہے. تو یہ وہ یو ٹرن ہے جو تحریک انصاف وقت کے ساتھ لیتی رہتی ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور اب ہوا یہ ہے کہ جو اجلاس ہوا الیکشن کمیشن کے اندر، اس میں باقاعدہ یہ طے کیا گیا الیکشن کمیشن ارکان کی جانب سے کہ فواد چودھری کو بلایا جائے گا، اعظم سواتی کو بلایا جائے گا، اور اعظم سواتی سے کہا جائے گا کہ آپ بتائیے اگر ہم نے پیسے پکڑے ہیں تو کس سے پیسے پکڑے ہیں، کس سے پیسے لیے ہیں، ثبوت رکھیے سامنے اور بتائیے کہ ہم پہ کیا الزامات ہیں، اس کے کیا ثبوت ہیں آپ لوگوں کے پاس. اور فواد چودھری صاحب کے خلاف ایک اس طرح کی کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک آئینی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، تو وہ اپنی سیٹ سے ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. وہ جو جہلم سے ایم این اے بنے ہوئے ہیں اس سے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اگر الیکشن کمیشن ان کے خلاف کاروائی کرے. تو ایک پورا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف اور اپوزیشن کے خلاف حکومت کی جانب سے، اور الزامات، جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جھوٹی خبریں اور فیک نیوز کی بات کرتے ہیں اور خود من گڑت اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. ساتھ ساتھ فیصل واؤڈا صاحب کو بھی بلایا ہے کیونکہ فیصل واؤڈا صاحب بہت بچ رہے تھے. انہوں نے جھوٹ بیانی کی تھی، غلط بیانی کی تھی، کہا تھا میں امریکن شہری نہیں ہوں. انہوں سے پوچھا گیا کب آپ نے جو ہے وہ اس کو سرنڈر کیا ہے، اس حوالے سے وہ بتانے کو تیار نہیں ہے. تو اب الیکشن کمیشن نے انہیں بھی نوٹس دیا، انہیں بھی بلایا اور ان سے بھی باز پرس کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں کے کیسز کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو تحریک انصاف ہے وہ چڑھ دوڑی ہے، اس نے کوئی حد جو ہے وہ نہیں چھوڑی ہے کہ وہ اس آئینی ادارے کو کنٹروورشل بنائے، اس پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالے، الزامات لگائے، بہتان تراشی کرے. کوئی حد جو ہے وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے نہیں چھوڑی ہے اس حوالے سے. پچھلے 3 سال میں عمران خان اور تحریک انصاف نے کوشش کی تھی کہ وہ نیب کے ساتھ مل کے اپوزیشن جماعتوں کو گھیریں، ان پر دباؤ ڈالیں، ان کو گرفتار کریں، ان کے خلاف کیسز بنائیں. اب معاملہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت اگلے ماہ تقریباً 10 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے. 2017 میں اکتوبر میں وہ برجمان ہوئے تھے 4 سال کے لیے. اب تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے، عمران خان کی کوشش ہے کہ چیئرمین نیب کو اگلے 4 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی جائے، کیونکہ اس حکومت کو ایکسٹینشن کا بڑا شوق ہے، لوگوں کو ایکسٹینشن دینے کا، نوازنے کا اور ان سے کام لینے کا. تو چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی اب یہ سوچا جا رہا ہے. قانونی طور پہ تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ لیڈر آف دا ہاؤس شہباز شریف کے ساتھ اور لیڈر آف دا ہاؤس عمران خان کو دونوں کو مشاورت کرنی ہوگی اور کسی نتیجے پہ پہنچنا ہوگا کہ اگلا چیئرمین نیب کون ہوگا. لیکن 10 اکتوبر کے بعد جاوید اقبال صاحب کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی. وہ اپوزیشن کے خلاف کاروائیاں نہیں کر سکیں گے، اپوزیشن سے انتقام نہیں لے سکیں گے. اور جاوید اقبال صاحب، جسٹس جاوید اقبال صاحب نے جتنی بدنامی کمائی ہے پچھلے 4 سالوں میں، میرے خیال وہ جو ان کا کیریئر تھا ایز اے سپریم کورٹ کے جج کے، وہ پورا داغدار ہو گیا ہے. ان 4 سالوں نے وہ داغدار کر دیا ہے. جس طرح انہوں نے اس حکومت کے ساتھ مل کے انتقامی کاروائیاں کی، کیسز بنائے، جھوٹے الزامات لگائے اور پھر عدالتوں میں جا کے ذلت کا سامنا کرنا پڑا. ایک ثبوت بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا. یہ جو چور ڈاکو کی گردان جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، ایک ڈھیلا بھی جو ہے وہ یہ حکومت پچھلے 3 سالوں میں واپس نہیں لا سکی ہے ان اپوزیشن کی جماعتوں سے. لیکن دعوے بڑے بڑے ہیں اور اب کوشش ہے کہ اگلے انتخابات کے لیے چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دی جائے اور پھر یہ جو اپوزیشن کے ارکان ہیں، شہباز شریف صاحب ہے، مریم نواز ہے، نواز شریف ہے، آصف زرداری ہے، بلاول بھٹو ہے، دیگر ارکان ہیں، ان کو گرفتار کروایا جائے، ان کو ڈسکوالیفائی کروایا جائے، ان کے کیسز بنوائے جائیں. اور اس کے لیے چیئرمین نیب ان جیسا ہیرا جو ہے وہ اس حکومت کو نہیں مل سکتا ہے. اور اب اسی لیے باقاعدہ مہوش حیات
جو کہ تمغہ امتیاز جنہیں دیا گیا تھا اس حکومت کی جانب سے، ان سے کیمپین چلوائی گئی ہے. باقاعدہ ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے مہوش حیات کی، جس میں وہ چیئرمین نیب اور نیب کی بڑی تعریفیں کر رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. کوئی انہیں بتائے کہ پچھلے 3 سالوں میں جو چیئرمین نیب اور نیب کی ذلت ہوئی ہے ان عدالتوں میں، وہ شاید مہوش حیات کو نہیں معلوم، لیکن مہوش حیات نے ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. کیا کہا ہے مہوش حیات صاحبہ نے، یہ خود دیکھیے. کسی بھی ملک کے ترقی کرنے کے لیے اس کا کرپشن سے پاک ہونا بہت ضروری ہے. میں پاکستان کو کرپشن فری بنانے میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی کاوشوں کو نہ صرف سراہتی ہوں بلکہ امید ظاہر کرتی ہوں کہ نیب قانون کے مطابق پاکستان کو کرپشن فری بنانے کے لیے اپنی کاوشوں کو جاری رکھے گا تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے. دوستو اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہو جائے گی اور جو اپوزیشن کے ارکان ہیں ان پر اسی طرح دباؤ برقرار رہے گا اور جام کمال وزارت اعلیٰ اپنی بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے؟ آپ اپنی رائے نیچے کامنٹ کیجئے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا پیج سبسکرائب نہیں کیا یوٹیوب کا، اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے، اور فیس بک پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے اور فالو کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.